الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ کا نام؟ محمد مجتبی الطاہری۔ مجتبیٰ بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ وہ سوئے لال ازار پڑھتے ہیں۔ شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گل ہے، باغ خلیل کا گل ہے، زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا مرد خلق کا، خالق کا مرد خلق کا، آقا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، وہ صبح لال
سویلا لازار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان نوار پھرتے ہیں کیسے پروان نوار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں زر جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سنتے ہیں، سیرت کا ایک معجزہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنی امی جان کے ساتھ اپنی نانی کے یہاں جا رہے تھے کہ ان کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر غلام بنا لیا، پھر انہیں مکے میں لا کر بیچ دیا، پھر انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خرید لیا۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے گفٹ کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابو جان آپ کے گم ہو جانے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے، روتے رہتے، بہت پریشان بھی رہتے اور روتے رہتے تھے، اور آپ کو تلاش کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حج کے لیے مکے گئے، انہوں نے وہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، اور جب حج سے واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابو جان کو بتایا کہ زید تو مکے میں ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابو جان اور آپ کے چچا کچھ رقم لے کر مکے آئے تاکہ وہ رقم دے کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب وہ مکے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، حضور آپ لوگ تو مکے شریف کے رہنے والے ہیں اور آپ تو خود بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں انہیں رہا کر دیتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم پر احسان کریں اور یہ رقم قبول کر کے اس کو یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیں، بلکہ جو رقم بنتی ہے اس سے بھی زیادہ لے لیں، ہم آپ کو وہ دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے ہمیں زید واپس کر دیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر رقم دیے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زید کو بلا لو اور زید سے پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تم اسے بغیر رقم دیے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو اسے مجبور نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جانتے ہو یہ کون ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی جی ہاں، یہ میرے ابو جان اور میرے چاچا ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں بھی تمہیں پتہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ اور میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رک جاؤ۔ کیا فرمایا؟ تمہاری مرضی ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو اپنے ابو اور اپنے چچا کے ساتھ تو چلے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا چاہتا ہو تو میرے پاس رک جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور آپ تو میرے ابو بھی ہیں میرے چچا بھی ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابو جان اور آپ کے چاچا اس محبت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے،
اور خوشی سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے نہیں بچوں سے بھی محبت اور شفقت رکھتے تھے، اور بچے بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کس طرح کریں گے؟ کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت معلوم ہو کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے، اس کو آپ اپنائیں، اس عادت کو اپنانے کی شروع کر دیں، اس عادت کو اپنانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بھی بڑھے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے تھے، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ نہ کرتے تھے اور نہ ہی کسی چیز کو بہت کم کرتے تھے۔ آئے ہم اس بات کو ذرا مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، عبادت نہ تو اتنی زیادہ کی جائے کہ آدمی کے کام ڈسٹرب ہونے لگے، اور نہ ہی اتنی کم کی جائے بندہ نمازوں سے غافل لگنے لگے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں بھی اعتدال تھا، یعنی نہ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی بہت مختصر۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام ہمیں چلنے میں بھی اعتدال سکھاتا ہے۔ غرور و تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے اور نہ ہی اتنا آہستہ چلیں کہ بیمار لگیں۔ قرآن پاک میں تکبر کے ساتھ چلنے والے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عزت والے انداز میں چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال اور نرمی سے چلتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو مبارک عادت سنی وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے تھے، اعتدال سے کام لیتے تھے، یعنی نہ کسی چیز کو بہت زیادہ کرتے اور نہ ہی کسی چیز کو بہت زیادہ کم کرتے۔ اور اس میں مثال بھی دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نہ بہت زیادہ طویل فرماتے نہ بہت زیادہ چھوٹی کرتے، بلکہ اعتدال کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ مبارک سنت۔ اور آج جو ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنیں گے وہ ہے کدو شریف پسند کرنا۔ کیا ہے؟ کدو شریف پسند کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی نے اپنے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا
اور مقررہ دن ان صحابی کے ہاں تشریف لے گئے۔ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں موجود تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے دیکھا کہ آپ کدو کو اتنا پسند فرماتے ہیں تو اس وقت سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ پیارے بچوں، کدو شریف پسند کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں پر جو بچے موجود ہیں، جو کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں یا بڑے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کھانے میں کدو کھائیں، کدو شریف جو یہ آپ کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند بھی تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم،